السلام علیکم۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا کہ خان صاحب کب گرفتار ہوں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مخالف ہیں یا سیاسی حریف ہیں ہمارے یا وہ پی ٹی آئی سے ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ سن 2017 میں ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے۔ تو ویسے ہمارا ایسے مسلمان تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ صادق اور امین جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں انسان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ اگر ان کے بعد کوئی ہوتا تو وہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو 4 صحابہ ہیں اخچار یار یا صحابہ کرام کے بارے میں ہونا تھا یا اولیاء کرام کے بارے میں۔ تو بہرحال عمران خان صادق اور امین بنے سن 2017 میں عدالت کے تھرو۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب ثابت کریں کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ چور نہیں ہیں۔ ان کی جو 22 سال کی سٹرگل ہے وہ بالکل جو ہے وہ بالکل نیک نیتی سے وہ کام کر رہے تھے عوام کے لیے، اور وہ ایک سچے لیڈر ہیں، نہ کہ اب عدالتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ اب عدالتوں کے پیچھے چھپنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ اب ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی صادق امین ہے۔ اب خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ثابت کریں نا کہ وہ چور نہیں ہیں۔ انہوں نے جو القادر ٹرسٹ کی جو زمین جو ان کے اوپر الزام ہے نیب کی طرف سے کہ القادر کی زمین انہوں نے جو ہے وہ رشوت میں لیا ملک ریاض سے، وہ ثابت کریں نا کہ وہ جو امبر ملک کی جو آڈیو اور جو آئی تھی ملک ریاض کے ساتھ، جس میں 5 قیرات کے ہیرے کی انگوٹھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ثابت کریں نا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے لیڈران کو حکم دیں، وہ اپنا شاہ محمود قریشی کو حکم دیں، وہ اپنا اسد عمر کو کہیں یا فواد چودھری کو، کسی کو بھی کہیں، وہ ان سے کہیں نا کہ اب اس آڈیو کا جو ہے وہ فارغ کرا کے عدالت میں پیش کرے، ثابت کرے کہ یہ کیس جھوٹا ہے اور وہ باہر آ جائیں۔ وہ ثابت، اگر وہ صادق اور امین ہے تو وہ ثابت کریں نا کہ انہوں نے ملک ریاض کو جو ملک ریاض کو جو اپنا یہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے جو رشوت میں لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، وہ ثابت کریں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کریں اور پکے ہو جائیں، سچے ہو جائیں۔ سچا لیڈر عدالتوں کے پیچھے چھپتا نہیں ہے۔ اب وہ ضمانتوں کے چکر میں نہ پڑیں یا وہ اب عدالتوں کے پیچھے نہ چھپیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اب ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا یہ کیس لڑیں۔ تو میرے کپتان کو چاہیے کہ اب وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ صادق اور امین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ٹرینڈ چلائیں، خان صاحب سے کہیں کہ خان صاحب ثابت کرو آپ سچے ہو، آپ صادق اور امین ہو، آپ سچے ہو تو ثابت کرو اپنے آپ کو۔ 100 سے زیادہ جو کیس بنے ہیں اس میں سے ایک کیس تو جھوٹا ثابت کر دو نا، اس کا فارنسک کراؤ آڈیو کا اور عدالت میں پیش کریں اور ضمانت کرا لیں اپنی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہترین حل ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے پیچھے چھپے، آپ چیف جسٹس کے پیچھے چھپے جا کے، یا آپ طاقتور حلقوں کے پیچھے جائیں۔ یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے، اس وقت جو سب سے بہتر ہے وہ یہی ہے کہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کیس کو جھوٹا ثابت کریں۔ میں نے ابھی نا تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کی، تو اس میں وہ پی ٹی آئی کے جو دوست تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی 70 سال کی عمر ہے یہ وہ۔ نواز شریف کی بھی 70 سال عمر تھی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے خود گرفتاری دی ہے، وہ بھاگا نہیں ہے عدالتوں سے، اس نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور اس نے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ آپ نے انہیں تقریباً 800 دن آپ نے انہیں جیل میں رکھا ہے، 2 سال سے زیادہ آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہے۔ آپ 2 سال میں ان پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ آپ 2 دن تو جیل میں رہ کے دیکھ لو نا، اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے یا اتنا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے واویلا کہ جی وہ ٹانگ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کو بھی پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا، ان کی بھی بیماریوں کا آپ مذاق اڑاتے تھے نا۔ تو تھوڑا سا سامنا کریں نا عدالتوں کا، تھوڑی سی سختیاں بھی اٹھا لیں، کوئی بات نہیں۔ نیلسن منڈیلا نے 22 سال جیل کاٹی ہے۔ آپ خود کو نیلسن منڈیلا کے برابر سمجھتے ہو نا کہ نیلسن منڈیلا کی طرح جدوجہد کر رہے ہیں آپ۔ تو اگر آپ ان کی طرح جدوجہد کر رہے ہیں نا تو اس نے تو 24 سال جیل کاٹی ہے نا۔ تو آپ ذرا 4 دن رہ لیں جیل میں، تھوڑی سی سختیاں برداشت کر لیں، ثابت کریں کہ آپ ایک لیڈر ہیں، اپنے آپ کو لیڈر ثابت کریں۔